قلعہ صعب بن معاص کی فتح۔ قلعہ نائم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قلعہ صعب بن معاص کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجیخیں اور دوابے بھی پائے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نائم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطات کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی، جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ ابئی کی فتح۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اس کی بار دو اب کی بار 2 شہزور جانباز یہودی ایک کے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جان فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ قلعہ نزار کی فتح۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بند نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہودی
قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نظار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکی بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے، اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطات اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ خیبر کے نصف ثانی کی فتح، نطات اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتیبہ و طیح اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطات اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کس قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ خموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے دو ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے کہ قلعہ خموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصت فرمایا کہ منجیق نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ صلح کی بات چیت، پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل۔ اس معاہدے کے علیرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا، ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بن اخطب مدینے سے بنی نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا، اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانا کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کنانا سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جی ہاں، آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا، پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چخماق کی ٹھوکریں ماری، یہاں تک کہ اس کی جان پر بن آئی۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کے گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانا کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حیی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں اور ابھی دلہن تھیں، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلاوطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا اے محمد، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ اسے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔
اس طرح کل 3600 حصے ہوئے، اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا تھا، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے تھے۔ خیبر کی اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عشری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ نے ہمارا حصہ بھی لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ حضرت صفیہ سے شادی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بد عہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت ہوئی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایع نشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ حضرت دہیہ نے ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں سد صحبہ پہنچ کر حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم ام سلیم رضی اللہ عنہا نے
انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا، اور راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے، تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا۔ اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، 1 قبیل اشجع سے، 1 قبیل اسلم سے، اور 1 اہل خیبر سے، اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے۔ زینب بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے، اور زنیف بن حبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے۔ بشر بن برا بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنذر کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ بدر میں شہید ہوئے، جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ میرے نزدیک روایت اول قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 ہے۔ فدق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہودی کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی۔ مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے میں فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی، اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہ کیا تھا۔ وادی القرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی، اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے سب بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا، اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور سب بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا،
اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول نہ کیا، اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے، اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ، اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا میں 4 روز قیام فرمایا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاہدہ معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرا کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی، اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی، جو یہ تھی: یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے۔ ان پر نہ زیادتی ہوگی، نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ مدینے کی واپسی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اخیر راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کی کہ سو رہے یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے معرکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ سریہ ابان بن سعید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینے کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حال ہے کہ مدینے کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔
حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریے کا حال معلوم نہ ہو سکا۔